والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء ملته وصلحاء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: وأهل التقوى وأهل المغفرة. وفي مقام آخر قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء ملته والصلحاء أمته أجمعين. صلى الله عليك يا محمد نور من نور الله. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا اے چمکانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. عرش حق ہے کہ مسند رفعت رسول اللہ کی، ہم سب نے دیکھنی ہے محشر میں عزت رسول اللہ کی. منکر دور ہو ہم رسول اللہ کی، اور جنت بھی ہے رسول اللہ کی. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جب جلوہ فرماؤں گی طلعت رسول اللہ کی. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ وعظم برہانہ وعظم شانہ وجل شانہ کی حمد و ثنا بعد. امن دلال مدینہ دے تاجدار امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم رازدار رب العلا آمنہ دلال مدینہ دے تاجدار
سرور انبیاء فخر انبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ مقدس اندر ہدیہ درود و سلام نہایت و احترام دے نال عرض کرن تو بعد ایتی واجب الاحترام دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات جل وعلا دی بارگاہ مقدسہ اندر عاجزانہ فریاد ہے، عاجزانہ التجا ہے۔ خالق کائنات جل وعلا بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگہنوں ہر غلطی خطا تو محفوظ فرماوے، کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے، شیطان لعین دے شر تو رب ذوالجلال دائمی پناہ عطا فرمائے، لالچ اپنی رحمت دا خوف اپنے عذاب دا عطا فرمائے، زندگی اسلام والی موت رب ذوالجلال مولا دیوی کامل ایمان والی، ہمیشہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اس حضرات بخوبی واقف ہو کہ ماہ رمضان مبارک شریف دا مہینہ ایک عشرہ ختم ہو گیا، دوسرا عشرہ اپنی منزل کی طرف رواں ہے، چند دن کا مہمان یہ بھی چلا جائے گا، اس کے بعد دوسرا عشرہ تیسرا عشرہ سایہ کن ہونے والا ہے۔ رب ذوالجلال نے اس مہینے کے اندر بڑیاں برکتاں رکھیاں نے، اور یہ مہینے نے بڑیاں عظمتاں بڑیاں شاناں حاصل نے، جڑا بندہ اس تو مستفید ہوتا ہے وہ کدے محروم نہیں ہوتا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ جل شانہ سن سب نو اس ماہ مبارک دا احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر وقت اندر جناب دے سامنے جس موضوع تے کلام کراں گا وہ ہے حق کو روکنے والے ہر دور میں انہوں نے جنم لیا۔ حق کو روکنے والوں نے ہر دور میں جنم لیا اور حق کو بیان کرنے والے ہر دور میں آئے۔ اگر ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام حق نو بیان کرنے واسطے آئے، نال کتا نمرود بھی آیا۔ بزرگان دین فرماندے نے اگر حق دے نال باطل نہ ہوئے تو حق دی پہچان نہیں ہوندی۔ ہمیشہ حق دی پہچان ادو ہی ہوندی ہے جدوں وہ دے مد مقابل وہ دا کوئی فریق ہوندا ہے۔ جے نمرود کتے نے جنم لیا، رب ذوالجلال نے نمرود دے مقابلے ساڈے جد انبیاء ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام وہ دے مقابلے تشریف لے آئے۔ دور آیا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام دا، فرعون جے آیا، رب ذوالجلال نے موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ سلسلہ وار اس طرح چلتا رہا، حق والے بھی آئے اور باطل والے بھی آئے، حق نو مٹان والے بھی آئے اور حق نو بلند کرنے والے بھی ہر دور دے اندر آئے۔ جو دور آیا امام الانبیاء مدینے دے تاجدار بانی اسلام جناب حضرت محمد مصطفیٰ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دور آیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات اندر جدو تشریف لے آئے، آ کے حق دا ڈنکا بجایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا کہ انی رسول اللہ، میں اللہ دا رسول ہاں، اور وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، وہ دا کوئی شریک نہیں۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو رب
رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب مکرم نور مجسم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجیا۔ ابو جہل اور ابو لہب کتے نے دونوں نے بھی اسی دور دے اندر ہی جنم لیا۔ میرے محبوب نے حق نو بیان فرمایا اور حق روک دے آئے، لیکن میرے محبوب اسلام بیان کر دے آئے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیشہ فتح حق دی ہے، باطل دی کدے فتح نہیں۔ خالق کائنات جل وعلا نے اپنے پاک کلام کے اندر فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور باطل نس گیا تے حق آ گیا۔ ہر دور دے اندر وقت یزیدہ نے، ہر دور دے اندر وقت یزیدہ نے حق نو روکن دی کوشش کیتی ہے، لیکن رب ذوالجلال نے ہر دور دے اندر حسینی مرد پیدا فرمائے نے۔ بڑے بڑے یزید آئے، کوئی گنجیاں دی صورت جایا، کوئی شیطان دی صورت جایا، کوئی بیماری دی شکل جایا، کوئی سور آیا، کوئی سور آیا، لیکن رب ذوالجلال نے مرد مجاہد قبلہ میرے استاد گرامی ورگے ہر دور کے اندر ہی پیدا فرمائے نے، جنہاں نے یزید تے حواریاں نے بھی یزید تے حواریاں دی ہر وقت منجی ٹھوک کے رکھی ہے۔ حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ جنی دیر تک ساڈے جان جو ساہ ہے، انشاءاللہ وقت یزید دی منجی اساں بھی انشاءاللہ ٹھوک کے رکھنی ہے۔ یزید بھونک دے رہن، لیکن انشاءاللہ حسینی مرد ہر دور دے اندر فتح یاب ہی ہوئے نے، کیونکہ رب ذوالجلال دا قرآن ہے۔ رب نے فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ فرمایا میرے حبیب اعلان کر دے، باطل چلا گیا، حق آ گیا۔ باطل ہمیشہ مٹن والا وے، حق جیڑا ہمیشہ قائم رہن والا وے۔ تا بزرگ فرماندے سن فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، ارے وہ شمع کیسے بجھے جس روشن خدا کرے۔ ہر دور کے اندر وقت یزید آئے، ہر دور کے اندر آئے حق نو مٹھان والے، لیکن خود مٹ گئے نے، حق ہجے تک قائم و دائم ہے، ہمیشہ حق دی فتح ہے۔ میرے آقا اسلام تشریف لے آئے، محبوب دے مقابلے ابو جہل تے ابو لہب آیا، ابو جہل تے ابو لہب آیا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر دا دور حکومت آیا، کتا اس مسلمہ کذاب نے جنم لیا، اسود عنسی آیا، بڑے بڑے آئے۔ یہ دور آیا ہے میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تے یزید تے شمر کتیاں ورگا نے جنم لیا ہے، لیکن حق ہمیشہ امام علی مقام دی ہوئی، فتح ہمیشہ امام علی مقام دی ہوئی ہے۔ تے اس گل تے پریشان بھی نہیں ہونا، ایک ہی بن گئے، ہر دور اندر لگے آئے نے، اور حق والیاں نو ہر دور اندر جھٹلایا گیا ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام اندر بیان فرمایا، 9-12 رب ذوالجلال نے فرمایا قال الملأ الذین استكبروا من قوم لنخرجنك یا شعیب والذین آمنوا معك من قریتنا۔ فرمایا یعنی حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام نے جدو آ کے حق دا ڈنکا بجایا، انہاں دی قوم جڑے سردار سن، ہمیشہ یہ اصول یاد رکھنا، جڑا غریب ہوئے کمزور ہوئے وہ حق نو چھیتی مندا ہے، جڑا ذرا سرکش ہوئے متکبر ہوئے ذرا چودھری ٹائپ دا سردار ہوئے لمبردار ہوئے حاکم ہوئے، انہوں کوئی عہدہ مل جاوے وہ ذرا پھر آکڑ جاندہ ہے، ہوندا ہے بھی گل میرے خلاف جاندی، مولوی صاحب انج نہیں انج ہونا چاہیے، آسانی من دے تے تو بعد آ جا ورنہ مسیح کو چھٹی کرا دیواں گے۔ تے میں کہا قوم شعیب دی قوم نے بھی یہی کیا سی۔ رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام اندر بیان فرمایا، میں اس واسطے رب دا قرآن نال لے کے آیا، کوئی نہ آکھے کہ شاید مولوی نے اپنے کولوں ترجمہ کیتا ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام اندر بیان فرمایا قال الملأ الذین استكبروا من قومی لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا۔ فرمایا اس کی قوم
شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دی قوم دے متکبر سردار رب ذوالجلال دے پاک کلام نے تے سردار فرمایا ہے، سردار خوشحال لوگ، امیر لوگ، سردار لوگ، لمبردار لوگ، جنہوں نے اپنے جوانی تے اپنی کوٹھیاں تے اپنی زمیناں تے جنہوں نے مان سی، وہ حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نو کہن لگے۔ اور آج بھی اگر کوئی حق نو روکن دی کوشش کردا ہے تے وہی روکدا ہے جڑے امیر تے خوشحال لوگ نے، غریب ہمیشہ نال لگ جاندے نے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اس کی قوم یعنی شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دی قوم دے متکبر سرکش سردار لوگ بولے، اے شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کو کہنے لگے، اے شعیب علیہ السلام قسم ہے ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اس بستی سے نکال دیں گے۔ یہ کہنے لگے کٹ دیواں گے۔ اج مولوی نے انجن ہے، مولوی جی بعد آ جا ساڈی مسجد دا دین بیان کرن ورنہ مسجد تو چھٹی کرا دیواں گے۔ انجی ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام دے اندر پہلا بیان فرمایا کہ متکبر سرکش ہر دور دے اندر جنم لیا، حق نال ٹکر لئیے، لیکن حق نال ہمیشہ فتح ہوئی ہے، مرے متکبر لوگ ہی نہیں۔ تو کہنے لگے بعد آ جا، چنگے ہی بعد آ جا اس کام تو، ورنہ اساں تینوں تے تیرے تے جڑے ایمان لے آئے نا بستی جو کٹ دیواں گے۔ بعد آ جا، چنگی گل ہے، بعد آ جا تے یا ساڈے دین تے آ جا۔ اج ہی انج آکھدے نے مولوی جی ہاتھ ہولا رکھو، بعد آ جاؤ ورنہ مسجد تو چھٹی کرا دیواں گے۔ تے جڑے تواڈے منن والے کمزور لوگ نے، مت سمجھنا کہ امیر نے۔ اس وقت دے سردار بھی کہنے لگے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نو کہ جڑے تیرے منن والے تیرے تے ایمان لے آن والے نے نا اے کمزور نے، ساڈے مقابلے ککھ بھی نہیں، تے بعد آ جا تے چنگی گل ہے، ورنہ تینوں تے تیرے منن والے بستی چ کٹ دیواں گے۔ بعد آ جا چنگی گل ہے کٹ دیواں گے، جے نہیں تے پھر انج کر جڑے دین تے اساں تو اس تے آ جا تے چنگا رہ جائے گا، اس تے آ جائے گا تے پھر اساں تینوں نہیں کٹاں گے۔ تے اج بھی انج آکھدے نے مولوی جی اونج دین بیان کر جویں حکمراناں دے چمچے کڑچے نہیں ہوندے، جڑے ملا بن گئے نے چمچے کڑچے، جویں او ادھر دا پاسا رکھدے نے ادھر دا اگر رکھ لے گا ڈوگلی پالیسی اختیار کر لے گا تے پھر بھاویں ساری زندگی رہو اساں تینوں اساں کی ساڈیاں نسلاں بھی تینوں مسجد تے تیری چھٹی نہیں کران گیاں۔ لگا کہنگا اے مسیطاں دے نہیں رہنا، رب ذوالجلال دا دین بیان کرنا ہے، بھاویں ایتھوں جو چھٹی ہو جائے گی اللہ دی مہربانی جنگل چ رہن کے حق دا ڈنگا بجاواں گے۔ او کہن لگے متکبر سرکش شعیب علیہ السلام نو بعد آ جا ورنہ کٹ دیواں گے۔ اگر رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام کے اندر بیان فرمایا، خالق کائنات جل وعلا نے حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نو جدو قوم نے کہا بعد آ جا یا ساڈے دین تے آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اساں تینوں کٹ دیواں گے۔ اگے فرمایا وقال الملأ الذین کفروا من قومه لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون۔ او دے قوم دے حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دے قوم دے سردار بولے جنہوں نے کفر کیتا، جنہوں نے کفر کیتا، بولو کفر کیتا، کہنے لگے اے شعیب علیہ السلام تو تے تیرے منن والے ہمیشہ نقصان ہی رہن گے۔ جڑے حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال لگے نا، دین دے نال لگے، انہوں نے کہنے لگے بعد آ جاؤ۔ شعیب علیہ السلام خود بھی نقصان اندر ہے، تساں بھی نقصان اٹھان والے ہو جاؤ گے۔ آج بھی آخدے نے مولوی جی بعد آ جا ورنہ نقصان اٹھائیں گا، تینوں پتہ نہیں اساں راتوں رات تیرے نال کی کر دینا ہے۔ حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دی قوم دے سردار متکبر سرکش خوشحال لوگ بھی آخدے سن اور شعیب بعد آ جا، تینوں پتہ نہیں اساں تیرے نال کی کران گے تے تیرے منن والے دے نال کی کران گے۔ رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام کے اندر بیان فرمایا کہ حق والے نو ہمیشہ ستایا گیا ہے لیکن فتح ہمیشہ حق والے دی ہوئی ہے۔ اور یہ عمران یزید آیا ہے، بڑے بڑے ظلم کیتے ہیں، سائیں جدو کڈن تے آئے نے راتی 12 بجے بھی عدالتاں لگ جاندیاں نے، پھر بھونکدا پھردا مجھے کیوں نکالا، میرا قصور کا سی، میں کہا کتیا تو دین تے ڈاکہ پایا ہے، رب نے اپنی خفیہ تدبیر بھی کھائی گئی، نہ تیرے جان تے سانو خوشی ہے تے نہ جڑے ڈاکو آئے نہ دے آن تے سانو خوشی ہے۔ جدو رسول اللہ دا دین آئے گا سانو ادو خوشی ہوئے گی، جو سلطان عالمگیر ورگا بادشاہ آئے گا سانو ادو خوشی ہوئے گی۔ خیر کہنے لگے اور بعد آ جا نقصان چکے گا۔
تے جا کے جڑے آپ دے نال لگے سن انہاں دے کول بھی جا کے کہن لگے او شعیب علیہ السلام دے منن والے بعد آ جاؤ، شعیب علیہ السلام خود بھی نقصان ہے جنے تے تساں بھی نقصان چکو گے، تانوں پتہ نہیں اساں تہاڈے نال کی کران گے۔ خیر رب ذوالجلال نے کہ فرمایا فاخذ، رب ذوالجلال نے کہ فرمایا فاخذتهم الرجفۃ، فرمایا انہیں زلزلے نے آ پکڑا۔ جڑے ڈراندے سن نا حضرت شعیب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے آپ دی قوم جڑے آپ دے نال لگے سن، جڑے ڈران والے سن، یعنی سرکش جڑے ڈراندے سن مسلماناں نوں، ادو ایمان والیاں نوں، رب فرماندا ہے اساں انہاں سرداراں نوں آ کے انج پکڑیا کہ اساں اپنا زلزلہ بھیجیا انہاں تے کی بھیجیا؟ زلزلے بھیجے۔ زلزلہ آیا اور صبح دے وقت اپنے گھر دے اندر مردے ستے ہوئے سن، اٹھے ستے ہوئے سن، جی میں آج بھی ساڈی قوم دے تھک جائے تے مردے سوندی ہے، دوبارہ شریف اتے تے آپ تھلے۔ اٹھا سونا جہنمیاں دا طریقہ ہے، وہ بھی پٹھے سوندے سن، کیوں کہ پٹھا سونا کفار دا طریقہ، رب نے فرمایا کہ مردے ستے ہوئے سن، ساڈی قوم بھی مردے سوندی کہ نہیں؟ تو کہنے لگے رب نے فرمایا انہوں دے عذاب اساں بھیجیا زلزلے دا، صبح دے وقت ستے ہوئے سن مردے، انہوں خبر نہیں سی۔ فرمایا الذین کذبوا یا شعیبا کان، فرمایا اے جنہاں نے شعیب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنگیاں نو جھٹلایا سی، وہ اپنے گھراں دے اندر ہے سن، انج لگدا سی جویں ایتھے کدے وسے ہی نہیں۔ انج زلزلہ بھیجیا ہر شے لما لیٹ ریزہ ریزہ ہو گئی، اے صفا ہو گیا۔ رب نے فرمایا انج لگدا سی جویں کدے ایتھے وسے ہی۔ اس واسطے بعد آ جاؤ، حق بیان کرو، جے حق بیان نہیں کرتے حق دا ساتھ دیو، جے حق دا ساتھ نہیں دے سکتے تے حق والیاں دی مخالفت نہ کرو۔ میرا رب ذوالجلال غیور ہے۔ خواجہ خدا بخش خیر پوری رحمت اللہ علیہ تعالی، اب بہت بڑے اللہ دے ولی نے، خواجہ خواجگان، خواجہ قبل عالم نور محمد مہاوی رحمت اللہ علیہ تعالی، ساڑھے چشتیاں دا بادشاہ، میرا سلسلہ چشتی ہے جو انہوں نے نال جا کے ملتا ہے، وہ آپ دے فیض یافتہ سن، آپ کدھر جا رہے سن تے آپ نو کتیا بھونکی، کتی بھونکی تے آپ چپ کر کے چلے گئے، آپ نے کتیا نو کچھ نہیں کیا، جدو واپس آئے نا تے کتی مری پئی سی، تے آپ نے کتیاں نو کہنے لگے کتیا میں تینوں کچھ نہیں کیا، تو میں نو بھونکیاں آخر میں رب دا بندہ تے رب نے بدلہ تے لینا سی۔ واضح ایسا تو انہوں کچھ نہیں آخر دے، ادھا دا ایک کی سبق پڑھیا لطف سجن دم بدم کار سجن گا گا، اور انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ۔ اور ساڑھے خلاف بھی چلو گے یا ساڑھے خلاف کہا حقیقت اندر تو دین دے خلاف، کیونکہ اساں تو انہوں سدھا دین بیان کرنے ہیں، دین دسنے ہیں کہ سچے دین تے آ جاؤ تے سانوں کوئی فرق نہیں پینا، سانوں کوئی فرق نہیں۔ اسا اپنے اسلاف کو ایک ہی سبق پڑھے ہے، لطف سجن دم بدم کار سجن گا گا، اور انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ۔ مولا جس حال چی رکھیں اسا تیرا ہر حال میں شکر ادا کرنے ہیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا اے شعیب علیہ السلام نو جھٹنان والیاں جڑے سن ہمیشہ وہی خسارے سن، وہی بولو وہی نقصان سن، نقصان اٹھان والے کوئی سن۔ اور اگے فرمایا جدو عذاب آیا نا تو حضرت شعیب علیہ نبی علیہ السلام نے انہوں نے منہ پھیر لیا، کی منہ بولو منہ پھیر لیا، اور کہا کہ اے میری قوم میں تمہیں اپنے رب کی رسالت کا پہنچا رب ذوالجلال دا دین تو انہوں پہنچا چکے ہیں، اور میں تو انہوں نصیحت کیتی ہے لیکن تساں نہیں منی، کہ ان کافر مر گئے نے برباد ہو گئے نے، میں کیوں غم کراں؟ کافر برباد ہو گئے نے تو میں کیوں غم کراں؟ جدو وقت دے یزیدی مر جاندے نا یا برباد ہو جاندے نا تے حق والے غم نہیں کرتے، انہیں مگر لتھا مردود نہ پیچھے بھاتے نا درود، سانو کا دا غم؟ سانو غم یہ ہوندا کوئی شیر ربانی ورگا چلا جاندا تے سانو تاں غم ہونا سی، کوئی تاجدار گولڈا میرے علی شاہ ورگا چلا جاندا سانو تاں غم ہونا سی، اور کتیاں بلیاں دے جاننا سانو کا دا غم؟ شعیب علیہ نبی علیہ السلام کہنے لگے وہ کافر مر گئے نے، مردود رب دے عذاب وچ جے آ گئے نے، مر گئے نے، تباہ ہو گئے نے، انہاں دے گھر تباہ ہو گئے نے، تے میں کیوں غم کراں؟ رب دے رب ذوالجلال دے اختیار رب ذوالجلال دے اختیار اندر ہے سی،
میں انہوں نے نصیحت کی تھی، انہوں نے بلایا، وہ نہیں آئے، انہوں نے جھٹلایا، رب نے انتقام لینا سی، لے لیا۔ اگے کہنے لگے رب ذوالجلال لگے فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، فرمایا اور نہ بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر اس کے لوگوں کو سختی اور تکلیف میں پکڑا، یعنی انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے ساڈے جڑے بندے بھیجے ہوئے سن حق والے انہوں نے جھٹلایا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا الا اخذنا اہلها بالبأساء، فرمایا انہوں نے جھٹلایا، ہم نے جب بھی کوئی نبی کسی بستی میں بھیجا انہوں نے جھٹلایا مگر یہ کہ اس کے لوگوں کو سختی اور تکلیف میں، یعنی ایسا انہوں نے سختی تے تکلیف دے نال پکڑیا۔ والضراء لعلهم يضرعون، تاکہ وہ گریہ زاری کرن، اساں تھوڑی ساندے سختی بھیجیے، اندر کی سختی بھیجیے تاکہ وہ گریہ زاری کرن، ذرا توبہ کر لین، تاکہ واپسی آ جان، تاکہ جنت دے مستحق بن جان۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ثم بدلنا، اسا انہاں تے سختی کیتی، پھر سختی جگہ اسا نرمی یعنی بھلائی چ بدلیا۔ یہ اگے پتہ کی کہن لگے، او چھڈو شعیب علیہ السلام، یہ ساڈے پیو دادے دے ہوندا سی، جی میں اج آخنا مولوی جی چھڈ منگیائی دا طوفان، یہ ساڈے پیو دادے نے پہلا ویکھیا سی، انج نہیں، بولو اللہ دا قرآن سنا رہے ہاں، انجی آخدے نے مولوی جی چھڈو بیماریاں آ گئے نا، ہسپتال بھرے گئے نے، وہ ساڈے پیو دادے نے ایک دفعہ آئی سی لیکن وہ تھوڑے جو وقت تے آئی سی تو مڑ گئی سی، ساڈے تے آ کے تو پھر بھی مڑ جائے گی، اے ڈھیٹ قوم پیچھے دی لگی ہوندی ہے۔ کافر بھی انج آخدے نے، رب نے فرمایا اساں انہاں تھوڑی سختی کیتی تاکہ گریہ داری کرن، پھر اساں سختی نو ذرا راحت دی طرف بدلیا، یعنی سکون دتا۔ تو کہن لگے حضرت شعیب علیہ نبی علیہ السلام نو وہ کہن لگے او لے کہ وہ ساڈے پیو دادا نو تھوڑی جی تکلیف پہنچی سی تو پھر آ گئی سی، ساڈے پیو دادے نو بھی پہنچی سی تو پھر بعد راحت آ گئی سی۔ اگر رب ذوالجلال نے فرمایا اگر بستی والے ایمان لاتے، اگر بستیاں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ہم ضرور آسمان اور زمین میں جتنی برکتیں ہیں سب کھول دیتے، لیکن ایسا ڈرے ڈرے کوئی نہیں، ایسا نے مولوی جی اور چھاٹا مولوی کیڑے چکریں ٹر پے ہیں، یہ ساڈے پیو دادے دی بھی تھوڑا بات آیا سی، پہلا سختی آئی سی تو پھر آ گئی سی، جی ہوں ایک یزید گیا جی دوسرا آیا تم نے نال گیا 10 برس وردہ دیتی نال بھی خوش ہو گئے، ہاں بات گئی نال ہی آخر نے کوئی گل نہیں، سختی پھر سختی نرمی ہندی رہندی خیر ہے مولوی جی، یہ پچھلے قوم دے آخر میرے نال ناراض نہیں ہونا، اللہ دا قرآن سنا رہا، میں اس واسطے سامنے قرآن رکھے ہے۔ تو کہنے لگے رب نے فرمایا اگر وہ ایمان لے آندے نا، اگر وہ من دے حق نے من دے، اساں آسمان تے زمین اندر جنیاں برکتاں نے انہوں نے دروازے کھول دینے سن، اساں دروازے کھول دینے اگر ڈر دے، اور وہ نہیں ڈرے، رب نے فرمایا وہ نہیں ڈرے، ایمان نہیں لے آندا، اساں راتوں رات پھر اپنے عذاب دے اندر انہوں نے گرفتار کر دے، پکڑ لے، اے مہنگائی عذاب ہے، گھر دے اندر لڑائی جھگڑا یہ عذاب ہے، یہ کیا ہے عذاب ہے۔ حضرت شعیب علیہ نبی علیہ السلام نے جدو قوم نے وصیت کی تھی نا، قوم پتہ کی لگی سورۃ ہود کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا، قوم کہنے لگی وہ شعیب لگتا ہے عقل مند ایک تو میں ساڈے چ، ہن بھی آخر مولوی صاحب میرے خیال ہے سارا دین ہے ہی تواڈے کولوں، تے قوم پیچھے اللہ دے نبی نو بھی کہنے لگ پئی، کہنے لگی عقل مند ہی تو ہے تے نیک ہی تو رہ گیا، اساں تے ویسے ہی بیکار ہیں، سورۃ ہود پڑھ کے دیکھو، کہنے لگی اللہ دے نبی نو لگتا ہے عقل مند ہی تو ہے تے نیک ہی تو رہ گیا، اساں تے ویسے ہی بیکار ہیں، تے نیک چلنا ہی تو چلنا ہے، ہر کام ہی نیک تو کرنا، اساں تے ویسے ہی بیکار ہیں، تو رکھ اپنا دین اپنے کولوں، اساں تیریاں گلاں گلاں نہیں منگدے۔ آج بھی آخر نے مولوی جی دین جو ہے وہ مسجد میں چلتا ہے، شادی آنا تے گھر دین نہیں چل سکتا، اپنے کول دین رکھ، ویکھیا کڈا وڈا تو عقل مند تے دنا ہے، میں کہ رہ ہی پاکستان وچ دونگے ہیں، انج نہیں اج آخدے، بولو تو صحیح نا، مشاہدہ تو سامنے کیتی بیٹھے ہو، اے پچھلیاں قوماں نے اللہ دے نبیوں نو کیا سی، اللہ دے نبیوں نو کیا سی۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر امام ابن کثیر رضی اللہ تعالی عنہ نے
26 پارے دے اندر رب ذوالجلال نے پھر فرمایا، ارشاد فرمایا، رب دے قرآن چ گل کھول کھول کے سناوا مسلمان جڑے حق نو جھٹلان والے نے شروع دنوں دی نسل چلی آندی ہے۔ جج حسینی آئے نے، حسینی نے امام علی مقام دی یہ نسل چلی ہے تو یزید خود دفن ہو گیا ہے، یزید دی نسل اگے بھی چل رہی ہے، ایک قیامت تک چلنی ہے۔ اگے سنو، رب ذوالجلال نے فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انما بما ارسلتم به کافرون۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ہم نے بھیجا جب کسی بستی میں کوئی اپنا ڈر سنانے والا، غلط توجہ ہے بولو، فرمایا ہم نے بھیجا جب کسی بستی میں کوئی ڈر سنانے والا، مگر وہاں کے برملا، رب نے کی فرمایا برملا، ایسا نہیں آندے مولوی جی جا میں برملا کہہ رہے میں نہیں ڈرتا جا، وہ بھی کہنے لگے، رب نے قرآن نے فرمایا الا کان مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون، وہ کہنے لگے برملا، اسودہ، امیر لوگ، خوشحال لوگ کہنے لگے وہ جیڑا تو کچھ لے کے آیا آسانی من دے اپنے کول ہی رکھ۔ اسودہ خوشحال لوگ برملا کہنے لگے، اسودہ امیر لوگوں نو آکھیا جاندا ہے، سردار نو آکھیا جاندا ہے، لمبردار نو آکھیا جاندا ہے، متکبر نو آکھیا جاندا ہے۔ اج نہیں آکھدے اور چھڈ مولوی تیرے کول کی ہے، تو تے ایک مسیح دے حجرے جنان ہے، انج نہیں بولو تو صحیح نا، مولوی جی تیرا باہر تیرے تبصرے کرن گے، مولوی تو مولوی بولدا ہے مولوی جو دے کول کی ہے، رہندا مسیح دے مکان وچ پیا ہے، گلاں وڈیاں وڈیاں کردا ہے، اور میں کہ ایک قوم اللہ دے نبی نوں بھی کہن لگی، اور بعد آ جا تو رہندا تے ساڈی بستی چ پیا ہے، گلاں تو سانوں سنان واسطے آ گئے، اے پرانے لگے آمدے نے، حق نو جھٹلان والے ہر دور میں آئے ہیں، لیکن حق دی منجی ٹھوک باطل دی منجی ٹھوکن والے حق دور دے اندر ہیں، ہر دور دے اندر انہوں نے جنم لیا ہے۔ باطل دی منجی ہمیشہ حق ہر دور دے اندر حق والے نے ٹھوکی ہے، انج ٹھوکی ہے سا لینا نصیب نہیں ہویا۔ علامہ کفایت اللہ کافی نے کہا سی کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اس بدن خاکی پہ خالی کفن رہ جائے گا۔ اور باطن جھٹلاؤ کے مرد جانا ہے، خالی کفن رہنا ہے، تے قبر وچ پتہ نہیں کفن بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ اس واسطے حق دی مخالفت نہ کرو، بعد آ جاؤ، نہ چیز دا ہی اعلان ہے، بعد آ جاؤ، حق نو جھٹلان والے ہر دور دے اندر ہوئے نے، تے رب دا قرآن فرماندا ہے حق نو ہمیشہ انہوں نے جھٹلایا جنہاں کولوں 4 پیسے سن، جنہاں کولوں بولو ناراض ہوندے جو اللہ دا قرآن سناندا پیا، میں اس واسطے نال قرآن لے آندا تاکہ لوگ یہ نہ کہن مولوی جی نے اپنے کو بھی ٹھوک رکھے۔ اگے فرمایا قالوا نحن اکثر، وہ کہنے لگے اور چپ کرو تم سانوں ڈران واسطے آ گئے ہیں، ساڈی اولاد بھی تیرے نال چوکھی ہے تے مال بھی چوکھا ہی، اج بھی آخدے نے ماں جدھر کو ہے کہ اساں مسجد نو 500-600 مہینہ دینے ہیں، وہ تین تنخواہ کٹھی کر کے دینے ہیں، تو ساڈے مقابلے چ آ گئے ہیں۔ وہ قوم بھی انج کہن لگی اور چپ کر تو سانوں ڈران واسطے آ گئے ہیں، نہ تیرے کولو مال زیادہ ہے تے نہ تیرے کولو اولاد زیادہ ہے، تو تے ساڈے مقابلے ککھ بھی نہیں۔ کون کہن لگے؟ امیر خوشحال لوگ کہن لگے، اج بھی انج آندے نے مولوی جی جڑا جمعے تے چندہ کٹھا ہوندا ہے وہ متولی تو تنخواہ کٹھی کر کے دیندے نے، تیرے کول کاہدا مال ہے، ساڈا بینک بیلنس، ساڈیاں زمیناں، ساڈیاں کوٹھیاں، اے مولوی شودا مسیح دے حجرے جنہاں دے تے کول لکھی ہے۔ تے میں کہ جڑے حق بیان کرن والے ہوندے نے نا ہمیشہ کوٹھیاں کاراں نہیں بناندے، وہ انج ہی رہندے نے، او ہمیشہ انج ہی رہندے نے۔ اسودہ لوگوں کو کوٹھیاں تے کاراں دی فکر ہوندی ہے، اپنی اولاداں واسطے کوٹھی بنا جے، کار بنا جے، وقت ایسا ہوندا ہے جدوں پاپا مر جاندا ہے پیچھے نسل بدل جاندی ہوندا اپے نوں کوئی شاید پہنچدی کوئی نہیں، مر گیا نہ مردود نہ کوئی ٹھاتیا نہ درد۔ انج نہیں جے پتر نوں دین پڑھایا ہوندا، پتر نوں مسیح تے واڑیا ہوندا، پھٹی تے بہ کے علماء کولوں قرآن پڑھایا ہوندا، مرن تو بعد ایتھے ہاتھ لیا کے دعا منگدا مولوی سی دعا کرو اللہ میرے ابے دی بخشش فرما دے۔ ہن جے نہ لو یار دعا کر پیو واسطے، مولوی پہنچدا ہی کوئی دعا کرن ضرورت کہ شرک تے بدعت ہے، بڑھو میں کہا کم میں مکہ شرک ہے تے بڑا شرک میں کہا پھر تیرا پیو سی،
ابے دے مال تے قبضہ کیتا ہے وہ شرک نہیں ہے؟ یہ میں کہ شرک دعا منگنا شرم نہیں آتی تے قصور ماں پیو دا بھی ہے۔ مسیتے پتر نو واڑیا ہوندا تے پھر ہی ہے سی نا، مسیتے دا واڑیا نا تعلیم دا جو نہ سارا دیتی تے جو تعلیم دیتی تے پھر اس طرح ذہن بننا سی نا، تے تاں دا اج مولوی دی عزت کوئی نہیں۔ کیوں؟ پہلا لوگ عزت تاں کرتے سن، شیر ربانی ورگے علماء دی عزت تاں کرتے سن، انہوں نے قرآن پڑھیا سی، مصطفیٰ دا فرمان پڑھیا سی، جاندے سن مصلی تے ممبر رسول دا جڑا وارث بنے ہے وہ دی عزت کیویں کرنی ہے۔ آج کل پڑھے تو انگریزی ہیں، پڑھے تو کتے دی بک بک چاں ٹھوٹھا میں ٹھوئے کا کھپیا میں کا ٹھومان میں سمجھ نہیں آتی، میں سیدھی نال گل کر قرآن حدیث دے نال ٹھومان تیری میں سمجھ نہیں آتی۔ اتنے انگلش سوال نہیں ہونے، اتنے عربی سوال ہونے نے، پوچھا جانا ہے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق الرجل، اتنے عربی سوال ہونا ہے، انگلش سوال نہیں ہونا۔ میں کہ عربی چھڑ کے رب دا قرآن چھڑ کے غیر عملے ٹر گئے ہیں، رب دے قرآن دی کدی کمی سی کوئی ہے سی؟ اور قرآن دی ایک زیر دا مقابلہ کائنات دا سارا علم اکٹھا کرے نا تو قرآن دی زیر دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے؟ اچھا وقت تھوڑا گا لگے چلائیے بس ٹائم ہو گیا۔ کہنے لگے اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین۔ کہنے لگے او چپ کر جیڑا تو لے کے آئے اپنے کول رکھ، پنجابی کردا پیا چپ رکھ اپنے کول رکھ جیڑا لے کے آئے ہیں اساں نہیں مندے۔ قالوا نحن، کہنے لگے اکثر اموالا، او تیری اولاد بھی تھوڑی ساڈے نالوں تے تیرے کول مال بھی تھوڑا ہے تے اساں تیرے نال معزز زیادہ ہیں، اساں معزز زیادہ ہیں کیونکہ ساڈے کول مال تے اولاد چوکھا ہے تے بندہ مال تے اولاد نال معزز نہیں بندا، دین نال معزز بندا ہے۔ اگے فرمایا رب ذوالجلال دے قرآن نے اگے پھر بنا فرمایا اور اگے کہنے لگے سانو عذاب بھی کوئی نہیں ہونا، مذہبی منا سانو عذاب بھی کوئی نہیں ہونا، اینا کہ رب دا عذاب آئے گا ساڈے تے عذاب ادھر کوئی نہیں ہوتا۔ رب دے قرآن نے اگے پھر ارشاد فرمایا، رب ذوالجلال نے فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم بالذی تقربوکم عندنا زلفی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، خلق کائنات فرمایا بے شک انہاں دے مال اور انہاں دے اولاد نے کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ اور اگے فرمایا رب ذوالجلال، رب نے فرمایا میں جس تے چاہنا رزق کشادہ کر دینا، جس تے چاہنا رزق کشادہ کر دینا۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولیکن اکثر الناس لا یعلمون۔ رب نے فرمایا میں جیدے تے چاہنا رزق کشادہ کر دینا، جنہ چاہواں کشادہ کر دینا اور جس تے چاہواں تنگ کر دینا، جس کے لیے چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں زیادہ کر دیتا ہوں۔ لیکن یہ لوگ ساڑیاں حکمتاں نہیں جانتے، یہ لوگ حکمتاں نہیں جانتے۔ اگے رب ذوالجلال نے فرمایا یاد رکھو حق والو، حق بیان کرنے والو یاد رکھو باطل والوں کے مال اور اولاد نے انہیں کوئی نفع نہ دیا۔ فرمایا باطلانہ دے مال نے تے اولاد نے، بولو تو صحیح نا، نفع آپ ہی نہیں ہونا۔ ابا مر جائے تو پیچھے آ کے جائے کوئی ابے دے نام 10,000 مسیدے دے اندر نہیں مولوی صاحب حالات بڑے مانے نے فائدہ دینا، دعا جا کے وہ دینا ابا مولوی جی پہنچتی کوئی نہیں کہ عرب پھڑ پایا ہے تے کدھر ہور دے کھانا میں نا کوئی ہور دیوائے تے پھر کھان واسطے ٹر جاندے نے قوم وچ، ایک ایسی قوم بھی ہے تنن واسطے برتن بھرن واسطے ٹر جاندے نے تے جے آپ نو دیوانا پے تے پھر اندر پہنچدا ہی کوئی نہیں۔ جی رب نے فرمایا وہ حق والوں پریشان نہیں ہونا، انہاں دے مال انہاں دی اولاد نے انہاں نو کوئی نفع نہیں دیتا۔ اگے یہ قرآن دی تفسیر کرتے ہوئے نا ایک اور مقام رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا وہ کی خیال کرتے ہیں کہ اسا انہاں دے مال اور اولاد دے نال انہاں دی مدد کر رہے ہیں، یعنی باطل والے یہ خیال کر رہے ہیں کہ اسا انہاں دی اولاد انہوں نے زیادہ دیتی ہے اور مال زیادہ دیتا ہے تو گمانڈے چ پہ گئے ہیں کہ رب ذوالجلال ساڈی مدد کر رہے ہیں، رب ذوالجلال ساڈی مدد کر رہا ہے یا ساڈے نال بھلائی چاہتا پیا ہے، بھلائی کے اندر جلدی کر رہا ہے، سانو بھلائی پہنچ رہی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا
انا رب ذوالجلال نے فرمایا میرے حبیب انہوں نے اعلان کر دیو تسا میری حقیقت تو باخبر ہو، تمہیں خبر ہی نہیں میں تو کرنا لگی ہاں، اعلان کر دیو میرے محبوب، اعلان کر چھڈو کہ جڑا مال تے اولاد زیادہ دے رہے ہیں میں کو تہاڈی مدد نہیں یا کوئی بھلائی سے جلدی نہیں کر رہا، بلکہ تسا میری حقیقت تو واقف ہی نہیں، بے خبر ہو، میں تہاڈے نال کرنا لگی ہاں۔ اس واسطے میاں مسلمانا ہمیشہ حق اپنا، حق لوگ جانن تے جان، لوگاں نہیں ویکھنا کہ یار لوگ ناراض ہو جان گے تے فلان ہو جائے گا، فلاں سردار جی ناراض ہو جائے گا، لمبردار ناراض ہو جائے گا۔ آج مولوی بھی ممبر تے بیٹھ کے حق نہیں بیان کرنا یار وہ فلاں سردار وہ 1000 روپیہ سال تو بعد عید دیندا ہے تے 2-3 سوٹ مینوں دے جاندا ہے تے میری گھر والی نہیں دے جاندا، جی میں سچا دین چا بیان کیتا تو بند ہو جانا مولوی تو قرآن دے چکراں چ۔ اس واسطے لوگ ناراض ہوندے ہو جان لیکن اللہ رسول نو ناراض نہیں کرنا، تے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ اساں کدے سوچیا ہی نہیں، ناراض ہوندے تو ہو جان، اساں صرف یہ سوچیا ہے کہ رب رسول ناراض نہ ہوئے باقی جگ ناراض ہو جاوے۔ اساں اللہ دی مہربانی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمانے علی شان تے عمل کیتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نا اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا نو خط بھیجیا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کوئی ایسی وصیت مینوں بھیجو مختصر ہوئے مگر جامع ہوئے، مختصر ہوئے مگر جامع ہوئے جس تے میں عمل کراں تے میری زندگی سبر جاوے۔ اس صحابی رسول صلی حقیقت اندر خطاب سانو ایسی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی جدو آپ نو خط پہنچیا، میری اما جان مومنین دی ماں بعد کتے اما عائشہ صدیقہ نو بھونک دینے، میں آکھنا سور خنزیر بے ایمان نے جڑے ساڈی ماں نو بھونکن والے نے، وہ کتے نے کافر اعظم ہے جڑا اما عائشہ صدیقہ نو بھونکے، اس کتے دی شکل دنیا چ بھی سور بنے گی، مرن تو بعد بھی کتے دی شکل سور بن جائے گی۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ نے اور پاک دامنہ نے۔ جڑا کتا آپ تے تہمت لاوے زمانے دا سور ہو سکتا ہے، یہودی دی گندگی ہو سکتی ہے، کدے مومن نہیں ہو سکتا۔ تساں بھی خدا دا خوف کرو، اے دن رب دی بنے ہوندے، آ ویکھدے جھنڈا لگے ہوندے تے 10 دن میں ساڈے تے جڑا آوے لعنت گلدا جاوے، اساں لعنتاں دے مستحق ہیں۔ جھنڈے دی کدے حکمت سمجھی دے، وہ جڑا لا کے رکھدے نے کیوں لاندے نے؟ وہ اس واسطے لاندے نے اساں لعنتاں دے مستحق ہیں تے کدے بھول نہ جانا، جاندے جاندے لعنتاں کردے جانا۔ ڈردے تساں پے نے گل میں کیتی، بولو ڈردے کیوں ہو یار؟ حق جدو بیان کرنا تو پھر ڈرنا، حق سننا تو پھر ڈرنا، حق سننا تو پھر نال ٹنگا کمنیاں لتاں نہیں کمانیاں۔ اساں کئی وقت دے یزیداں دا تختہ الٹنا ہے انشاءاللہ۔ اقبال نے کہا سی نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے وہ قدسی پھر سے ہوشیار ہو گئے ہیں، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ ہوندہ ہے کتیاں نے جنم لیا بڑا سٹو تے ایمانہ وقت ہو گیا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا آپ نو واپسی جڑی وصیت بھیجی، میں وہ جناب دے سماعت کرن لگا، فرمایا فإنی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرمایا میں آ کر الصلوۃ والسلام کو فرماندے اور سنے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے لوگوں کی ناراضگی کے ساتھ یعنی لوگوں نو ناراض کر کے اللہ رسول دی رضا تلاش کی بولو اور مرد بڑو اونچی آنا بولو پتہ چلے مرد بیٹھے نے۔ فرمایا جنہاں نے اللہ لوگاں نو ناراض کر کے اللہ رسول دی رضا تلاش کی تھی، رب ذوالجلال اوہاں نو لوگاں تو تکلیف تو محفوظ رکھے گا، یعنی لوگ انہوں کدے تکلیف نہیں پہنچان گے، جے پہنچان گے رب ذوالجلال فوراً انتقام لوے گا۔ اگے فرمایا جڑا بندہ اللہ رسول نو ناراض کر کے
آخدا اللہ نہ رسول ناراض ہو جان خیر بعد منا لواں لیکن لوگ ناراض نہ ہون، سردار جی ناراض نہ ہون، لمبردار جی ناراض نہ ہون، امیر لوگ ناراض نہ ہون، خوشحال لوگ ناراض نہ ہون، اسودہ لوگ ناراض نہ ہون۔ جے ناراض ہو گیا تو پھر میری مسیح تو تنخواہ گھٹ جانی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا اے نہیں سوچنا، فرمایا جڑا بندہ رب دی رضا تلاش کردا ہے لوگاں نو ناراض کر کے، رب فرماندا ہے میں لوگاں دی تکلیف تو اپنے بندے نو محفوظ رکھاں گا، جے وہ تکلیف پہنچان گے فوراً انتقام لواں گا۔ زجاجۃ المشکات میرے ہاتھ جا پڑھ کے دیکھ سکتے ہو سارے، حیدرآباد دکن ہندوستان دی چھپی ہوئی ہے۔ اگے فرمایا جڑا بندہ رب دے حبیب نو ناراض کر کے لوگاں دی رضا تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ پھر انہوں لوگاں دے سپرد کر دیندا ہے، جا جڑی تکلیف پہنچی جو پہنچا لوگ جان تے تو جان، تیرا میرا کھادا تعلق رہے، تیرا میرا بولو حضور دے جوڑے باغ دا صدقہ اونچی بولو اے گلا جڑا رب نے دیتا ہے نا اپنے حبیب دی تعریف واسطے دیتا ہے، اپنے قرآن واسطے دیتا ہے، مصطفیٰ دے فرمان واسطے دیتا ہے۔ لوگوں نے گانا کر دیا اچھی اچھی آواز نال، جھگڑا کرنا ہوئے رودا بھی ہوئے تے خود خود پہنے انج لگتا ہے جویں پلوان بھی یہی ہے، جدو سبحان اللہ دے رب رسول دی گل آوے اساں تھلے تھلے منہ کرنے ہیں، مرد بنیا کرو۔ یہودی تواڈے ہاتھ جدو ویکھے نا تے یہودی یاد کرے کہ سلطان ٹیپو تے محمد بن قاسم دا دور واپس آ گیا ہوئے۔ سلطان جڑا ٹیپو سی نا محمد بن قاسم جڑا سی ایڈی وڈی پگ بندا سی، ہن تے سنے مولوی جی ایڈی وڈی پگ بننے، میں کہ تیرے ڈڈ وچ کدی پیڑے بننی میں اپنی جیب وچ پیسے لا کے بننی، تینوں کدی تکلیف ہوندی ہے؟ محمد بن قاسم 32 گز دی پگ بندا سی، جوان دا انگوٹھا اینا ایسی جویں میرے ہاتھ دی ہتھیلی ہے، تے جدوں انج ہاتھ تے ہاتھ ماردا سی نا کفار دے بچے پیشاب کر پیندے سن۔ ہن یہودی اوتھے ویکھے تے تیرے حکمران وی پیشاب کر پیندے نے، انج نہیں وہ کردے نے کہ نہیں کردے؟ آندے جی امریکہ ناراض نہ ہو جائے، لندن پوے امریکہ ٹٹی کھان والا، ماں دے نال زنا کرن والا، بہن دے نال زنا کرن والا، اور تساں انہاں کولوں ڈردے ہو؟ ڈرنا تے اللہ رسول دی ذات کولوں ڈرو، امیراں کولوں نہیں ڈرنا، کافراں کولوں نہیں ڈرنا، منافقاں کولوں نہیں ڈرنا، جدوں بھی ڈرنا ہے اللہ کو ڈرنا ہے، اللہ دے حبیب کو ڈرنا ہے، صحابہ کو ڈرنا ہے، اہل بیت کو ڈرنا ہے، اولیاء کو ڈرنا ہے، علماء حقہ کو ڈرنا ہے۔ کتے کھان والی قوم تے بجو کھان تے سور والی کھان، سور کھان والی قوم کو مسلمان ڈرے تو مسلمان کا ڈرے؟ سینہ تان کے آنگا چلا ہی ہو دیا کتیا سورا حرام زدیا ماں دے نال زنا کرنا لیا، تو سانو ڈران آ گئے ہیں۔ وہ اساں دا ایک کو وے تے ہزاراں دا تختہ الٹ دینے ہیں۔ امام علی مقام کربلا چ 72 سن تے کنے یزید سن، تے میرے امام علی مقام نے سارے دا تختہ الٹیا ہے۔ الٹیا کہ نہیں الٹیا؟ بولو خوشی بولو۔ اساں وقت دے یزیدیاں کولوں تے سوراں کولوں پجو کھان والی قوم، حرام کھان والی قوم کو ضرور ڈرنا ہے۔ اساں جدوں بھی ڈرنا ہے اپنے بزرگاں کولوں ڈرنا ہے جڑے دین دے حق دے نال لگے نے، ساڈے واسطے واجب الحترام سلام انہاں نوں پیش کرنا وا۔ اپنے اولیاء کولوں ڈرنا ہے، انہاں نوں سلام پیش کرنا جنہاں نے ساری زندگیاں دین اسلام تے گزر گئیاں۔ کیدے کولوں ڈرنا ہے؟ اونچی آواز نال بولو، اور اونچی آواز نال بول یار۔ اللہ کولوں ڈرنا ہے، او دے حبیب کو ڈرنا ہے، صحابہ کو ڈرنا ہے، کوئی کتے امریکہ کو ڈرنا، سور بجو کھان والا ماں دے نال زنا کرن والا او کتا سانو دھمکیاں دے وے، حرامزادہ ٹٹی کھان والا او تے ڈراوے سانو۔ اساں اللہ دی مہربانی حلال خوراکاں کھان والے ہیں، دودھ پین والے، شہد کھان والے۔ رب ذوالجلال نے قرآن دے اندر فرمایا میں شفا رکھ چھڈی، او ٹٹی کھاندے نے، سور کھاندے نے، ماں دے نال زنا کردے نے۔ ساڈے اندر رشتہ دا تقدس ہے، ساڈی ماں ہے، ساڈی بہن ہے، ساڈی نانی ہے، ساڈی دادی ہے، بولے نہیں ہیں؟ آئے دے خبراں اخبار، اے خبر لاؤ اخبار تے، آئے دے خبراں لگے ہوتے ہیں یوں ہو گیا وہ ہو گیا، میں کہ بجو کھان والی دی خبر لانی سی، محمد عربی دے شعر دی خبر لاؤ پتہ چلے۔ محمد عربی دے شعر بنو، بجو نہیں بننا۔ اسا وقت دے یزیدیاں نے انشاءاللہ تختہ الٹنا ہے، وقت آئے گا انشاءاللہ، آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ محمد بن قاسم دا دور واپس لوٹ کے آئے گا، بولو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا۔
ہمت نہیں ہارنی. اقبال نے کیا سی؟ پیوستہ رہے شجر سے امیدوں کو بہار رکھ. پیوستہ رہے شجر سے امیدوں کو، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ. ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ. پیوستہ رہے شجر سے امیدوں کو بہار رکھ. آسان لفظ اسا اللہ دی مہربانی نال امید قائم رکھ کے بیٹھے ہیں. محمد بن قاسم دا دور انشاءاللہ واپس آئے گا، اور اسا وقت دے یزیدیاں نو دسنا ہے کہ کن کن تساں علماء تے ظلم کیتا سی، ایک ایک نو پھڑ کے سا گھسیٹنا انشاءاللہ. آئے گا وقت انشاءاللہ. ڈرنا نہیں، رب رسول دی داد کو ڈرنا ہے. جے انہاں جیلاں نے تے رب دی بھی جیل قبر والی ہے. ایتھے تے انشاءاللہ تا پھر بھی چھوٹ جانا، تساں تے پترو چھٹنا بھی کوئی نہیں. ادا معافی کوئی نہیں دینی. دعا کر اللہ تعالیٰ جل شانہ سانو سب نو محمدی شعر بنائے. وما علیہ البلاغ.